کنڈا سے جتنے حضرات علماء کرام تشریف لائے ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائے. مفتی جمشید صاحب پیڈلم سے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق وأفضل الهداة إلى صراط الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر محترم مولانا مفتی محمد غلام یزدانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے محرک مولانا مفتی محمد عمر ابن عیسیٰ صاحب، مولانا تصدق ندوی صاحب اور دیگر علاقے کے حضرات علماء اور آپ تمام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے خوشی ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس کی بھی خوشی ہے کہ ایک دینی ادارے کی طرف سے آج کا یہ اجلاس رکھا گیا ہے. یہ مدرسہ جو آپ کے ہاں دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، اس لحاظ سے بہت ہی قابل قدر ہے کہ یہ اندھیریوں میں ایک روشن چراغ ہے، علم کا، معرفت کا، ہدایت کا اور سیرت و سنت کو عام کرنے کا. الحمدللہ اس مدرسے میں بڑی اچھی دینی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ مدرسہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے منسوب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور وہ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا. صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں،
ارشاد ہوا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ قرآن پاک نے دو باتیں بتائی، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام سب کے سب ایک مقام کے نہیں ہیں، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے۔ حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے وہ حضرت عمر کو حاصل نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت حاصل ہے اور جو ان کو خصوصیت ملی ہوئی ہے وہ بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، اور خلفائے راشدین کو جو عظمت حاصل ہے وہ دیگر صحابہ کو نہیں حاصل ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف درجات کے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے ایمان قبول کیا ان کی شان، ان کا مقام اونچا ہے، جنہوں نے مکے کی فتح کے بعد ایمان قبول کیا صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہے، لیکن مقام میں وہ نیچے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بیان کی کہ الگ الگ مراتب ہیں، اور دوسری بات ارشاد ہوئی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ فرق مراتب اپنی جگہ، درجے کا رتبے کا فرق اپنی جگہ، لیکن جنتی سب کے سب ہیں، سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز پانے والے ہیں، اور سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پروان رضامندی حاصل کرنے والے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجر صحابہ، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ تو پروان جنت سارے صحابہ کو ملا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام میں بعض بہت اونچی شخصیتیں گزری ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ ان کی شان علم کی بہت اونچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب کتنے بڑے صحابی ہیں، کیسا علم ہے اور کیسا مقام محبت و معرفت ان کو حاصل ہے، لیکن انہوں نے اس شخص سے کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ابن عباس سے پوچھو۔ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن کہا ابن عباس سے پوچھو، اس لیے کہ صحابہ میں سے جو باقی رہ گئے ہیں ان میں قرآن مجید کی آیتوں کا سب سے گہرا علم ابن عباس کو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عمر کو اتنا اعتماد تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو عمر رسیدہ تھے اور ان کی شورا میں شامل تھے، اس جماعت میں حضرت ابن عباس کو حضرت عمر نے شامل کیا، اور وہ جوان تھے، اور جو دوسرے حضرات تھے وہ معمر تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ حضرت ان کی عمر کم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا ذاکم فتى الکہول، کہ یہ بوڑھا نوجوان ہے، ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، کہ ان کے پاس سوال کرنے والی زبان ہے اور محفوظ رکھنے والا دل ہے، سمجھدار دل ہے۔ ان کے علم کی، ان کی سمجھداری کی تعریف کی۔ پھر ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی علمی شان ظاہر کرنے کے لیے ایک سوال بھی کیا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور مجلس شورا کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی سورت اتری ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ، جس کو سورہ فتح کا سورہ نصر کہا جاتا ہے یا سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے یا عروج اسلام کی سورت بھی کہا جاتا ہے، یہ جو 30ویں پارے میں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
انہ کان توابا۔ یہ سورت آپ نے پڑھی اور پوچھا کہ اس سورت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتائیے، تو بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اسلام کے غلبے کی خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا جو جوک در جوک لوگ مسلمان ہوں گے اس کی خوشخبری ہے، یا یہ کہا گیا کہ اللہ کی تسبیح تعریف بیان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ جب سب بول چکے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس صورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بے ساختہ فرمایا کہ یہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی، آپ کے وصال کی، آپ کی رحلت کی خبر سنائی گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اب دنیا سے جانا ہے، آپ کا کام پورا ہو رہا ہے، اب اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوں گے، آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے اب زیادہ تر اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے کہ زندگی کا آخری مرحلہ آ چکا ہے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر اس صورت میں دی گئی ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم بخدا اس صورت کے بارے میں اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں، کہ جو بات ابن عباس نے کہی ہے وہی اصل بات ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا گہرا علم عطا کیا تھا۔ یہ آپ کا مدرسہ اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے کہ اس علاقے میں علم کا یہ ایک چراغ روشن ہے، اور یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور اس نسبت کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اس مدرسے کو حاصل ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کا تعاون کریں، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ دین کی تعلیم بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے گا، جہاں بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوگی نسلیں برباد ہو جائیں گی، فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، اخلاق اور کردار اور انسانی مزاج، طور طریقے سب بدل جائیں گے۔ ابھی ہمارے مفتی غلام یزدانی کہہ رہے تھے کہ نکاح شادی بیاہ کے سلسلے میں فضول رسمیں پیدا ہو گئیں، بدعات، خرافات اور طرح طرح کے رسومات، یہ سب جہالت کے نتیجے میں۔ زیادہ تر ہماری بہنیں، عورتیں وہ رسم و رواج پر زور دیتی ہیں، اور اس لیے زور دیتی ہیں کہ ان کے اندر تعلیم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور اسی جہالت کی وجہ سے رسم و رواج کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے مرد حضرات عام طریقے پر وہ بیویوں کے سامنے بیچارے جلدی کچھ بولنا پسند نہیں فرماتے ہیں، ماسواڑا کے لوگ بھی ایسے ہی میرے خیال میں شریف ہوں گے، جو بیویوں کے سامنے کچھ کہنا مکروہ تحریمی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے سامنے کچھ کہہ کے اپنی عاقبت اور اپنی دنیا خراب نہ کی جائے۔ ہم لوگ پیر لوگ ہیں نا، تو لوگ آتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ذکر و وظائف کی تعلیم لیتے ہیں، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ مرید ہوتے ہیں وہ بیویوں سے مرید ہوتے ہیں، کہ ان کی غیر مشروط اطاعت کی جاتی ہے اور ان کے احکامات کی سرتابی کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان سے کہیے، بیوی کہے گی کہ بیٹھ جائیے تو وہ بیچارے لیٹ جاتے ہیں، اور بعض ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ بیوی کہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائیے تو وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں حالت قیام میں۔ اور بعض گھروں میں صورتحال یہ ہے کہ جہاں سعادت مند اولادیں ہونی چاہیے تھیں وہاں اولادیں سعادت مند نہیں ہیں، البتہ شوہر بڑے سعادت مند ہیں، بیویوں کے احکام کی اطاعت کرنے والے۔ یہ مزاج اچھا مزاج نہیں ہے۔ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ غلط راہ پر باتوں کو لے جاتی ہیں، رسم و رواج پر زور دیتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ آپ کو میں سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی نکاح کی تقریب تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کا میزبان رسول تھے۔ جب وہ تشریف لائے، شادی کا گھر تھا،
تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کو پردوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، پردے لگائے گئے، تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی، انہوں نے اس پر نکیر کی، فرمایا کہ یہ پردے کیوں لگائے گئے، یہ مناسب بات نہیں ہے، اس طرح پردوں سے دیواروں کو ڈھانپنا یہ زائد الضرورت رونق و زینت ہے جس سے روکا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ ہم نے منع کیا لیکن گھر کی عورتوں نے تسلیم نہیں کیا اور گھر کی عورتوں نے یہ لگا دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طور پر فرمایا کہ وہاں کھانا تناول نہیں کیا بلکہ واپس چلے گئے، آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں سبق ہے علماء کرام کے لیے بھی، واعظین کے لیے بھی، خطباء کے لیے بھی، دین کے داعیوں کے لیے بھی، کہ وہ اس طریقے کو اختیار کریں کہ جہاں منکر ہو اس پر نکیر کریں، اور اگر منکر پر نکیر کے بعد بھی یہ محسوس کریں کہ بات اصلاح کی نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ایسی جگہ شرکت نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ تقریر تو خوب ہو رہی ہے، مضمون خوب لکھ رہے ہیں، تصنیفات بھی چھپ رہی ہیں، اور پھر سیٹھ صاحب نے بلایا کہ ہمارے ہاں شادی ہے اور چلے گئے، اور وہاں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور وہاں اسراف اور فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، مرد و زن کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ وہاں شریک ہیں، صرف پیسوں کے دباؤ میں، صرف لوگوں کے مال و دولت اور ان کے اسباب و وسائل کے بوجھ تلے دب جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک مزاج نہیں ہے، ہمیں حق بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ توجیہ و تعویل کا سہارا لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آج کل کہنے لگے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی بیاہ کی تقریب میں اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، یا ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، لیکن وہاں جا کر دین کی بات سنا دیں گے، کچھ لوگوں کو دین کا پیغام سنا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ یہ لوگ سیرت و سنت کے راستے سے ہٹ کر نیا دین تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے طریقہ بس وہ ہے جو اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو آپ کے مبارک صحابہ کا طریقہ ہے وہ یہ کہ منکر پر علی الاعلان نکیر کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے، فضول خرچی دیکھے، بے حیائی دیکھے، اور کوئی اسراف دیکھے یا کوئی غلط چیز نظر آئے، اس پر برملا ٹوک دے، اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، زبان سے کہے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے، اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی شمع باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ اس سے نیچے ایمان نہیں، وذالک اضعف الایمان۔ ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم ہاتھ سے روک رہے، نہ زبان سے ٹوک رہے، نہ ہم اپنے دل میں برا جان رہے، جا کر شریک ہو رہے ہیں، جو ایک طرح کی تائید ہے، اور پھر توجیہ و تعویل بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں، یا ہمارے ان سے بہت پرانے مراسم ہیں، ہمیں جانا ہے، یا وہاں بہت بڑا مجمع ہے، وہاں جا کر دین کی بات سنائی جائے گی۔ یہ دین کی دعوت کا طریقہ، یا یہ دین کے نام پر توجیہ و تعویل کا راستہ مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ آپ نے کھل کر غلط کو غلط کہا، باطل کو باطل کہا، حق کو حق کہا، اور صحابہ کرام کا طریقہ کہ منکر کو منکر کہتے تھے، معروف کا حکم دیتے تھے، بھلی باتوں کی طرف بلاتے تھے، برائیوں سے پرہیز کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ برائی کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو جہالت آ رہی ہے، خاص طریقے پر بہنوں میں، اسی کا نتیجہ ہے کہ رسم و رواج عام ہو رہا ہے، بدعات عام ہو رہی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری صفوں میں ارتداد کا دروازہ کھل گیا، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آپ اگر آنکھیں بند کر لیں، شتر مرغ کی طرح اپنا چہرہ ریت میں چھپا لیں اور سمجھیں کہ طوفان نہیں آیا ہے، تو اس سے طوفان ٹلنے والا نہیں۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے گھروں میں پلنے والی بچیاں وہ دین و ایمان سے برگشتہ ہو رہی ہیں،
وہ اللہ کے دین کو، قرآن کو، پیغمبر کو ٹھکرا رہی ہیں، وہ کلمہ شہادت کو، کلمہ توحید کو اپنے دلوں سے کھرچ کر پھینک رہی ہیں، وہ مراسم شرک کو، کفر کو، نجاستوں کو، غلاظتوں کو اپنا رہی ہیں، اور بے حیائی نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ علیہ اعلان کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اسلام سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کو ٹھکرا کر جا رہی ہیں۔ کتنے واقعات مجھ کو معلوم ہو چکے کہ بچی جا رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، منتیں سماجتیں کر رہی ہیں کہ بیٹی نہ جاؤ، دین کو نہ چھوڑو، اپنے سماج کو نہ چھوڑو، اپنے گھر کو نہ چھوڑو، ہمارے خاندان کی عزت و آبرو کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ لیکن وہ آنسو، وہ بہنے والے آنسو، وہ منتیں، وہ سماجتیں، وہ عاجزی، وہ گڑ گڑانا، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر چلی جا رہی، لات مار کر چلی جا رہی، اور اللہ کے دین سے برگشتہ ہو رہی۔ یہ صورتحال ہمارے سماج میں ہے۔ ارتداد کا دروازہ کھل چکا ہے، بے حیائی پر نکیر کی جا رہی تھی، بے شرمی پر نکیر کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ بدکاری کے دروازے کھولیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے توجہ نہیں دی۔ اب بے حیائی نے ارتداد تک پہنچایا ہے، اور ہزاروں ہزار مسلمان بچیوں کا ایمان ختم ہو چکا، اور ہزاروں ہزار بچیوں کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مگر مسلمانوں، ہمارے اندر غیرت نہیں، ہمارے اندر حمیت نہیں، ہمارے اندر درد نہیں، ہمارے اندر تڑپ نہیں۔ ہم جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، اور ہماری مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ درد نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ کڑھن نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ جا رہی ہیں، ہم کس طرح ان کو بچائیں، کس طرح ان کو ایمان پر قائم رکھیں، کس طرح ان کو دین متین سے جوڑ کر رکھیں، کس طرح ایک ایک بیٹی کو اللہ کی شریعت کا پابند بنائیں، کس طرح ایک ایک بہن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے راستے پر لے جائیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کو اعدائے اسلام نگلتے جا رہے ہیں، ورغلایا جا رہا ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جا رہا ہے، اور اس طرح ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے۔ سینکڑوں بچیوں کے بیانات موجود ہیں، ان کی داستانیں آ چکی ہیں، اخبارات میں چھپ رہی ہیں، رو رو کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنا گھر، اپنا سماج، اپنا دین، اپنا ایمان سب کچھ چھوڑ کر نکلی تھی، اور اب ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کہ یہ ارتداد کا مسئلہ سنگین ترین مسئلہ ہے، اور اس وقت یہ آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ اگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں محبت ہے تو ہمیں آپ کی امت کو بچانا ہوگا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں، نام لینے والیوں کے دین کی، ایمان کی، ان کی تہذیب کی، ان کی اسلامی ثقافت کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ قرآن میں صاف کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اپنے یقین کو تازہ کرو، اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرو، اپنے اندر پہاڑوں جیسی پختگی لے کر آؤ کہ ساری دنیا کی حکومتیں، طاقتیں، قوتیں مجتمع ہو جائیں اور تم کو تمہارے دین سے پھیرنا چاہیں، ہفتے اقلیم کی دولت لا دی جائے اور تمہارے قدموں پر رکھ دی جائے، یا تمہاری گردن پر فولاد سے بنی ہوئی تلوار رکھ دی جائے، ترغیب و ترہیب کا ہر وار استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ خزانے لے لو اور مرتد ہو جاؤ، یا تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم اپنا دین نہ چھوڑو گے، اس وقت ہم صاف کہیں کہ مر جانا منظور ہے، اور سارے خزانے ٹھکرا دینا منظور ہے، اور ساری دنیا کی قوتوں اور طاقتوں اور ساری دنیا کی حکومتوں سے ٹکرا جانا گوارا ہے، لیکن اللہ کے دین سے پھرنا گوارا نہیں، اللہ کی شریعت سے ہٹنا گوارا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دستبردار ہونا گوارا نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت اگر کائنات میں کچھ ہے تو وہ اللہ کی توحید ہے، اور اگر ہمارے لیے سب سے بڑا لازوال سرمایہ کوئی ہے تو وہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت پر تو ہم جی رہے ہیں،
اور یہی نسبت ہمارے لیے دنیا کی عزت ہے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آسرا ہمارے پاس ہے تو اللہ کے فضل کے بعد حضور کی سفارش کا وسیلہ ہے، آسرا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا، مقبول دعا عطا فرمائی، ہر پیغمبر نے اس مقبول دعا کے سلسلے میں عجلت کی اور وہ دعا مانگ کر تشریف لے گئے، لیکن میں نے اس دعا کو باقی رکھا ہے اور قیامت کے دن میں اس کو استعمال کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحابہ کرام سے ایک موقع پر حضور نے خود پوچھا کہ قیامت کے دن میری سفارش کس کے لیے ہوگی؟ آپ بھی غور کیجئے، اگر کوئی یہ سوال کرے آپ سے کہ حضور قیامت کے دن کس کی سفارش فرمائیں گے، تو ذہن میں یہ آئے گا جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو درود کی کثرت کرتے ہیں، جو سجدے میں جاتے ہیں، جو گڑ گڑاتے ہیں، جو رات کو راز و نیاز کرتے ہیں، آہ و مناجات میں لگتے ہیں، وہ لوگ جو خدمت خلق میں ہیں، جو دعوت دین میں ہیں، جو مدارس قائم کر رہے ہیں، جو خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، یہ ذہن میں آئے گا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا قیامت کے دن میری سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جانتے ہو قیامت کے دن میں کن لوگوں کے حق میں سفارشی بنوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا وہ جو اچھے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے حق میں ہوگی۔ قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا جو گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے، جو نافرمانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ ہم گنہگاروں کے لیے سہارا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہی نسبت ہماری عزت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم سے محبت ہے، جو تعلق ہے، آپ کی دعا جو ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر حضرت خوش ہوئے، فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت من ذنبها وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ کو اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہنس پڑی، اور اتنا ہنسی کہ ان کا سر ان کی گود میں چلا گیا، اتنا ہنسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسرکی دعائی، کہ کیا میری دعا تجھ کو خوش کر رہی ہے، میری دعا سے تجھ کو فرحت حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا وہ بھی اتنی خوبصورت، اس سے خوش نہیں ہوں گی تو پھر کس سے خوش ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دل کے کانوں سے، بانسواڑہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں، دل کے کانوں سے سنو، اپنے دل پر اس کو نقش کرو اور سمجھو کہ حضور کی محبت کیا تھی، حضور کی شفقت اس امت کے حق میں کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میری دعا سے تجھ کو خوشی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کیوں نہ ہو، آپ نے ایسی خوبصورت دعا دی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ سن، میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے کھلے چھپے گناہ، میری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت کی، کیسے تعلق کا اظہار فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم کی ان کی امت کے حق میں اور قرآن میں نقل ہے، وہ دعا پڑھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ میری امت میں سے جو میرے راستے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے جو دعا اپنی امت کے حق میں مانگی وہ دعا آپ نے پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دو دعائیں ہیں دو جلیل القدر پیغمبروں کی ان کی امت کے حق میں، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان کو دہرایا اور پھر ارشاد فرمایا
اللہم امتی اللہم امتی، ایک روایت میں اللہم اغفر لی امتی، دعا مانگنی شروع کی اپنی امت کے حق میں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت پر رحم فرما، میری امت کو نجات دے، میری امت کو رحمت عطا فرما۔ اور آپ دعا مانگتے مانگتے رو پڑے، یہاں تک کہ رخسار مبارک سے آنسو داڑھی کی طرف بہے اور پھر داڑھی سے نیچے زمین پر گرنے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آسمانوں سے جبریل امین اتر کر آئے اور کہا اللہ کے پاک رسول، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آپ غم نہ کریں، ہم آپ کی امت کے حق میں آپ کو خوش کر دیں گے اور آپ کو ہرگز ہرگز ناخوشگواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے بشارت آئی حضور کی مبارک دعا کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سے یہ تعلق ہے، لیکن غور کیجئے کہ ہم حضور سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، ان کے راستے پر کتنا چل رہے ہیں۔ آج تو حد ہو گئی کہ حضور کی سنت کو، آپ کے نظام کو، آپ کی شریعت کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں اور ایمان سے بیگانہ ہو جا رہے ہیں، خاص طریقے پر ہماری بچیاں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو اس کا بہت ہی بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا ہاتھ نکاح شادی بیاہ کی فضول خرچیوں کا ہے۔ جہیز کے بوجھ تلے بچیاں دب رہی ہیں، خاندان دب رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دوسرے سماج میں ہماری بچیاں پناہ تلاش کر رہی ہیں۔ سمجھیے کہ ہماری غلط کاری، فضول خرچی، ہمارا اسراف، ہماری غلط روش ہمیں کہاں پہنچا رہی ہے۔ غور کیجئے کہ کیسے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف ستھرا نظام عطا کیا جس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشاد فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ میں تم کو ایسی شریعت دے کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، لیلوہا کنہارہا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی شریعت میں کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی زیغ و زلال نہیں۔ اللہ نے کتاب دی بالکل صاف ستھری۔ قرآن میں ارشاد ہوا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن۔ سورہ کہف کی سب سے پہلی آیت ہے۔ ارشاد ہوا اللہ نے اپنے بندے محمد پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کمی نہیں، کتاب بالکل صاف ستھری، لا ریب فی، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اور جھوٹ اور کس بیانی اور مبالغہ اور کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی زوال اس کتاب میں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا۔ یہ زبردست خدا کی اتاری ہوئی کتاب بالکل صاف ستھری، کمی اور کجی سے پاک۔ پھر اللہ نے پیغمبر عطا کیا، وہ ایسا شاندار اور ایسا عظیم المرتبت اور ایسا جلیل القدر اور ایسے اوصاف والا اور ایسی بہترین صفات والا اور ایسے اونچے رتبے والا اور ایسی بہترین شان والا اور ایسے مضبوط کردار والا اور ایسی بہترین صفات والا کہ دنیا میں کوئی نہیں جو ان کا ہمسر ہو، دنیا میں کوئی نہیں جو ان کا مقابل ہو، دنیا میں کوئی نہیں جو ان کا مثیل یا بدیل ہو۔ قرآن پاک صاف ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک زندگی ہے جو ساری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں، اور آپ کی سیرت سے بڑھ کر خوبصورت سیرت کسی کی نہیں، اور آپ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ قرآن میں صاف کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ بحقی میں روایت ہے جبریل امین آئے تھے اور حضور کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، ایک سوال دے کر بھیجا ہے۔ سوال غور سے سنو، کہا ایک سوال دے کر بھیجا ہے۔ سوال کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کا مرتبہ کیسے بلند کیا، آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔
تو جبریل امین نے کہا اللہ نے سوال کے ساتھ مجھ کو جواب بھی دے کر بھیجا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اذا ذکرت معی، کہ کائنات میں اب جب کبھی میرا تذکرہ ہوگا یعنی اللہ کا نام لیا جائے گا تو اے محمد اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا، اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا بھی تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کائنات میں اذان ہو رہی ہے اللہ کا نام اور محمد الرسول اللہ کا نام، نماز ہو رہی ہے اللہ کی عظمت کے ترانے اور محمد پر درود و سلام کے نذرانے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچہ کائنات میں آ رہا ہے، مسلمان کے گھر میں اس کے کان میں اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہے۔ مسلمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور درود و سلام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہے، اذانوں میں، نماز میں اور درود شریف کے ذریعے اور جلسوں میں، مجلسوں میں، کتابوں میں۔ ہے کائنات کا کوئی انسان جس کا نام اس طرح بلند کیا گیا ہو؟ آپ دیکھیے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، گویا کہ حضور کا نام کائنات میں بلند کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جس کو قرآن نے اس جملے کے ساتھ ادا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ آپ کی شان کے مقابلے میں کسی کی شان نہیں، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے نرالی ہے، تو آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا رتبہ ایسا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم سب کے لیے باعث شرف۔ کتاب اللہ نے دی پاک صاف، پیغمبر عطا کیا جس میں کہیں کوئی عیب نہیں، اور پھر شریعت عطا کی کہ جو بالکل صاف شفاف شریعت تھے، محکم شریعت تھے، جس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ کی اس پاک کتاب کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کر، شریعت مصطفی کو چھوڑ کر لوگ کہیں اور جا رہے ہیں، پگڈنڈیوں کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی نجاست کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کیجیے کہ اللہ کے دین پر جینا ہے، اللہ کے دین پر مرنا ہے، اور اپنی زندگی کو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ بھی آج کے اس اجلاس کا موضوع ہے، سیرت النبی بھی آج کے اس اجلاس کا موضوع ہے۔ اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں پہلو آپ کے سامنے آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، بس اسی کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا، یہ معاشرے کی اور فرد کی اصلاح کے لیے کافی ہے، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے جو بتا دیا، جو کر کے دکھا دیا، جس راستے پر چلے اس کو اپنا لیا جائے۔ زندگی کے ہر حصے میں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، عقائد میں بھی، بس ہماری کامیابی ہے۔ اب میں ایک ایک حصہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ عبادت کو لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت کے بارے میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کیسی پختگی اختیار فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اہتمام سے ادا فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ نماز آپ کی ایسی کہ اس جیسی خوبصورت نماز کسی کی نہیں، آپ کی تلاوت ایسی کہ ٹھہر کر ایک ایک آیت کو، ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، جہاں عذاب کی آیت آتی ہے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے رو پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ رات کی نماز میں جب آپ قرآن پڑھتے تھے یا اللہ کے حضور میں دعا مانگتے تھے تو اس طرح روتے تھے کہ روایت میں ہے لہو عزیز کا عزیز المرجل من البکا، آپ کے مبارک سینے سے رونے کی ایسی آواز نکلتی تھی جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضور کے مبارک سینے سے رونے کی آواز نکلتی تھی۔
اللہ کے حضور میں رو رہے ہیں، رات کی تنہائی میں گڑ گڑا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور گرم آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ شان عبادت تھی، اور اتنی دیر تک قیام فرما رہے ہیں رات کی نماز میں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیر نیچے سے پھٹ جاتے تھے، اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے۔ بسا اوقات 7 8 پارے آپ نے ایک قیام میں، ایک رکعت میں آپ نے تلاوت فرمائے۔ اور حضور کی تلاوت تو بہت ہی ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں تلاوت کا یہ حصہ پورا فرماتے ہوں گے۔ اب غور کیجئے کہ آپ کی نماز ایسی، تلاوت ایسی، اللہ کے ذکر کا عالم یہ کہ کان یذکر اللہ فی جمیع احیانہ، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کے کلمات سنے جاتے تھے، استغفار کے الفاظ سنے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہارے رات کو آرام کے لیے پہنچے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ذرا دیر کے لیے لیٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ تشریف لائے، بستر پر لیٹے، اور تھوڑی دیر میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا اور طویل قیام فرمایا اور رکوع کیا قیام کی طرح کا، اور پھر سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو طرح طرح کا گمان آنے لگے، یعنی یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے حضور میں تو نہیں تشریف لے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا اور بے حس و حرکت سجدے کی حالت میں رہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی شان ہے۔ اب اپنی زندگی پہ غور کیجئے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں، تلاوت کتنی کرتے ہیں، ذکر کتنا کرتے ہیں، دن رات میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، دعا میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ امام صاحب نماز کے بعد ذرا لمبی دعا کرا دیں ایک آدھ دن کسی نماز کے بعد، تو کوئی من چلا جوان نکلتے ضرور پوچھتا ہے کہ امام صاحب کیا کوئی قرضہ ہو گیا ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے، بہت لمبی دعا مانگنے لگے۔ یہ صورتحال ہمارے سماج کی ہے۔ الگ سے دعا مانگنے کا اہتمام نہیں، راتوں کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا ذوق نہیں، تہجد میں کیا اٹھتے فجر کی نماز نہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگ، علم والے لوگ، دین کی خدمت کرنے والے، وہ بھی فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے عادی نہیں رہے، فجر کی نماز قضا کر دے رہے ہیں یا فجر کی نماز کی جماعت غائب کر دے رہے ہیں۔ یہ مزاج ہمارا کامیابی کی طرف لے جانے والا مزاج نہیں ہے۔ حضور سے کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کی نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ راتوں کو اٹھنا انسان کے نفس کو کچل دیتا ہے، اور زبان سے صاف ستھری صحیح بات نکلتی ہے، حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، باتوں میں بول میں اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ جب رات کو انسان اٹھے گا، اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا، عاجزی کرے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، رات کے آخری پہر اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرا عاجز ناتواں کمزور بندہ ہوں، تیرے حضور میں حاضر ہوں، کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے، کوئی سننے والا کان سن نہیں رہا ہے، بس تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ ترا مکانی تعلم سری وعلانیتی، اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو میرے حال سے واقف ہے، میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اللہ عاجز فقیر بن کر حاضر ہوں۔ حضور رات کے آخری پہر کیسے الفاظ میں دعا مانگتے تھے؟ اسألک مسألۃ المسکین، اللہ فقیر کی طرح تجھ سے مانگتا ہوں۔ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، جس طرح کوئی ذلیل گنہگار گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس طرح تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہوں۔ ادعوک دعاء الخائف الضریر، اللہ جس طرح کوئی نابینا ہوتا ہے، کوئی ڈرا سہما انسان ہوتا ہے، کوئی خوفزدہ شخص ہوتا ہے، اللہ اس کی طرح تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔
یہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کے الفاظ ہیں۔ ہماری جان حضور پر قربان ہو کہ آپ کیسے متواضع تھے، آپ کیسے منکسر المزاج تھے، آپ کے اندر کتنی عبدیت تھی، کس طرح کی فنائیت تھی، اللہ سے کیسا تعلق تھا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں ادعوک دعاء الخائف الضریر، اللہ جیسے کوئی اندھا نابینا شخص، کوئی ڈرا سہما انسان مانگتا ہے، اس طرح تیرے آگے مانگ رہا ہوں۔ ادعوک دعاء الخائف الضریر، دعا من خضعت لک رقبتہ، اللہ اس شخص کی طرح جس کی گردن تیرے آگے جھک گئی ہو، وذل لک جسمہ، اور جس کے جسم تیرے آگے ذلیل ہو چکا ہو، ورغم لک انفہ، جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہو، جس کی آنکھوں سے تیرے لیے آنسو بہہ رہے ہیں، اس شخص کی طرح تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کے الفاظ ہیں۔ اس طرح حضور اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں، کوئی سننے والا کان نہیں، میں ہوں اور تو ہے اور میں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک و مولا ہے، اللہ تیرے حضور میں حاضر ہوں اور تجھ کو منانے آیا ہوں، تو مجھ سے ناخوش نہ ہو میرے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں کے بزرگ، مشائخ کے بھی شیخ، وہ تہجد کے وقت اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اس وقت کہتے تھے بدم ولیکن سر من پیدا مکن، الہی ای بندہ را رسوا مکن، اللہ اس بندے کو ذلیل نہ کر، اگرچہ میں برا ہوں، گنہگار ہوں، مگر میرے گناہوں کی ستاری فرما، اس پر پردہ ڈال دے، عیب کو ڈھانپ لے۔ اللہ کے اچھے بندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ان کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طور طریقہ ہمارے اندر بھی آئے، ہر بہن اس کی پابندی کرے کہ رات کو جلدی سو جائے اور رات کے آخری پہر اللہ کے حضور میں چند رکعات پڑھے اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر کی، سلامتی کی، ایمان پر جمے رہنے کی دعا مانگے۔ باپ جلدی سو جائے، رات کے آخری پہر اللہ کے حضور میں روئے، اپنی اولاد کے لیے بہتر رزق کا طلبگار ہو، بہتر تعلیم و تربیت کا طلبگار ہو، اپنے اللہ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دن کے اجالے میں جن چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ نے وہ رات کے اندھیروں میں رکھی ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ چیزیں ہیں۔ یعنی بوقت سحر جب ہم مانگیں گے اللہ سے، بوقت سحر جب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ انسان کو جو ملتا ہے وہ رات کے رونے سے ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے اچھے بندوں کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی، امید کرتے ہوئے بھی، دونوں چیز ہوتی ہے۔ امید بھی ہے اپنے اللہ سے اور خوف بھی ہے اپنے اللہ کا، اس کی عظمت کا احساس ہے، استحضار ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت میں پختگی اختیار کرو، یہ سیرت طیبہ کا پیغام ہے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، پنجگانہ نمازوں کی پابندی ہو، روزانہ تلاوت کی عادت ڈالی جائے، کچھ وقت ذکر کے لیے فارغ کیا جائے، کچھ وقت اللہ کے حضور میں دعائیں مانگی جائیں، اور عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو اختیار کیا جائے۔ عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر میں ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، عبادت دو طرز پر ہے۔ ایک عبادت یہ کہ بندگی کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور عبادت کا دوسرا طرز یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے اور خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے۔ عبادت دو طرز پر ہے، ایک بندگی کے تقاضے پورے کرنا اور ایک بندگان خدا کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ دونوں عبادت میں شامل ہے۔
اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ مریض ہے کوئی، عیادت کیجئے، انتقال ہو گیا جنازے میں شرکت کیجئے، کوئی مسلمان حاجت مند ہے اس کی ضرورت پوری کیجئے، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ضرورت مند، حاجت مند ہے، اس کی مدد کیجئے۔ ہم خیر امت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے آپ باعث رحمت۔ جب حضور رحمت للعالمین ہیں تو ان کی امت کو بھی رحمت عالم بننا چاہیے، اور ساری انسانیت کے زخموں کا علاج تلاش کرنا چاہیے، سب کے دکھ درد کی دوا فراہم کرنی چاہیے۔ کوئی انسان ہو، کسی مذہب کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر وہ پریشان حال ہے ہمیں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بیوہ ہے اس کے سر پر چادر ڈالنی چاہیے، یتیم ہے اس کے آنسو پوچھنے چاہیے، غریب ہے اس کی امداد کرنی چاہیے، کوئی پریشان حال بیمار ہے اس کے لیے علاج کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ یہ خدمت کا درجہ رکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرما دی، آپ کی ہدایات بالکل واضح ہیں۔ تو عبادت دو طرز پر ہے، خدمت بھی کیجئے اور بندگی کے تقاضے بھی پورے کیجئے۔ اب دوسری بات، معاملات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی صفائی کا حکم دیا، آپ نے معاملات کی صفائی سکھائی۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہی من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم دینار ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئے گا، لیکن شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس کو گالی دے دی، اس پر ظلم کیا، اس پر تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، جیسا کہ آج کل فیشن ہے، لوگ زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، کسی کی کے کھیت پہ قبضہ کر لیا، حج کرنے چلے گئے، مال حرام کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن حق والے آئیں گے، حق کا مطالبہ کریں گے، نیکیاں تقسیم ہوں گی، یہاں تک کہ حق والے باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پوچھا جائے گا اب کیا کیا جائے، تو حق والوں کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے، ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، گناہ ان کے اس کے سر جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ معاملات اگر خراب ہیں تو قیامت کے دن انسان عبادت کی کثرت کی وجہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاملات صاف رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی کی طرف سے دل میں کدورت نہ ہو، بغض والا دل لے کر نہ پھریے، دشمنی والا دل لے کر نہ پھریے، رحم دلی، عفت، طہارت، ایثار، قربانی، اخوت، یہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ معاملات کی صفائی ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام، بھائی بہنوں کے ساتھ بہتر طریقے پر پیش آنا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ معاملات کی صفائی، پھر معاشرت، اچھی طرح رہنا سہنا، زندگی اچھی گزاری جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر میں خوشیوں بھری زندگی ہو، اور خوشیوں بھری زندگی ہوگی جب حقوق ادا کیے جائیں گے، حقوق کی ادائیگی ہوگی تو خوشیوں بھری زندگی نصیب ہوگی۔ اور یہ بہت لمبا باب ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس پر تفصیل سے کوئی گفتگو کروں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ معاشرت، رہن سہن آپ کا اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ روابط اچھے ہوں، گھر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہتر ہو۔ چونکہ ہماری بہنیں بھی ہیں، اس لیے خاص طریقے پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو عورتوں کا رہن سہن ہے وہ بہت ہی دین سے اور اسلام سے دوری کا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ساس بڑی امیدوں کے ساتھ، ارمانوں کے ساتھ جاتی ہے بہو تلاش کرنے کے لیے، اور اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن تلاش کر کے لاتی ہے، اور بڑے چاؤ سے شادی بیاہ کی تقریبات انجام پاتی ہیں، اور اس کے چند دن کے بعد
پھر محاذ جنگ کھل جاتا ہے. ایک طرف ساس ہے، دوسری طرف بہو ہے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ سپاہی ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ سپاہی ہیں، اور گھر میں جو ہے جنگ کا ماحول ہے. ساس بہو کو برداشت نہیں کر رہی ہے، اور بہو ساس کو. پہلے بہویں بھی تھوڑی شریف ہوا کرتی تھیں، بیچاری ظلم ستم سہتی رہتی تھیں، لیکن اب 21ویں صدی کی بہویں ہیں، انہوں نے بھی اعلان بغاوت کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جو چنگیز کی تلوار ساس کے پاس تھی وہ چرا کے ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے. تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ساس کچھ کہے گی تو پھر اس کی بھی خیریت نہیں ہے. اور مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ شادی کے کچھ دن کے بعد دونوں طرف سے معاملات ایسے بگڑتے ہیں کہ گھر جہنم کا نمونہ بن گیا. بیٹے کی زندگی اجیرا، وہ ماں کا منہ دیکھے تو بیوی ناراض، بیوی کی طرفداری کرے تو ماں ناراض. یہ کہے گی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، بیوی کہے گی کہ میں گھر کا دروازے ہی نہیں کھولوں گی، اور دونوں طرف لڑائی چلتی ہے ملکیت کی. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا تو میرا ہے، مالک میں ہوں. وہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے، جو کما رہا ہے وہ میرا ہے، گھر بھی میرا ہے. مالکن ہونے کی جنگ اصل ہوتی ہے. وہ ہے نا کہ کسی کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا، اس نے کہا کچھ دے دو. بوڑھی عورت تھی، ساس تھی، اس نے کہا بابا معاف کرو. وہ بیچارہ چلا گیا، گلی کے کونے تک گیا تھا، بہو نے پیچھے سے پکار کے بلایا ادھر آؤ. اس نے سوچا کہ یہ پرانی ہے، کنجوس ہے، یہ بیچاری نئی دور کی ہے، کچھ دے گی، سخی معلوم ہوتی ہے. وہ بیچارہ بڑی امید سے واپس آیا، اور جب دروازے پہ پہنچا تو بہو نے کہا بابا معاف کرو. اب وہ بہت غصے میں آیا کہ پہلے ہی تو میں جا رہا تھا، ایک دفعہ کہہ دیا گیا تھا، تو دوبارہ بلا کے پھر کیوں کہا بابا معاف کرو؟ تو کہنے لگا میں تو جا رہا تھا، تم نے بلایا کیوں؟ تو بہو نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی مالکن میں ہوں، یہ کیسے کہے گی کہ بابا معاف کرو؟ جب میں کہوں گی تب بات بنے گی. تو یہ مالک کی جنگ ہے، ادھر بھی مالک ادھر بھی مالک. اور پستہ اس میں وہ ہے جو عبد المالک ہے، وہ بیچارہ دونوں طرف سے چکی کے دو پارٹ میں پستہ رہتا ہے، ادھر بھی مالک ادھر بھی مالک، بیچ میں عبد المالک شہید. تو یہ جو صورتحال ہمارے گھروں کی ہے، معاشرت کی خرابی ہے. ساس کو چاہیے کہ وہ اچھی ساس بنے، شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی. بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کی طرح ساس کی خدمت کرے، ماں کا درجہ دے، اور گھر میں ایک محبت بھرا ماحول ہو. بھاوجیں نندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نندے بھاوجوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کریں، گھر میں ایک محبت کا ماحول بنے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشیوں بھری زندگی گزاری جائے، معاشرت اچھی ہو. وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل بیان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین معاشرت کی بنیاد رکھی، آپ نے سسرالی رشتوں کو کس طرح نبھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیسی ان کی قدر کی کہ جب آپ کی ایک صاحبزادی کا وصال ہوا تو آپ نے دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی. حضرت رقیہ کا وصال ہوا، حضرت عثمان غمگین رہتے تھے. کچھ دن حضور دیکھتے رہے، پھر ایک دن بلا کر فرمایا عثمان غمگین نظر آتے ہو. رقیہ کے جانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ وفادار بیوی تھیں، ان کے جانے سے زندگی میں خلا ہو گیا. حضور نے فرمایا اچھا غم نہ کرو، ہم تم کو ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کریں گے. پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قدر کی، داماد کی کیسی تعریف کی، کیسی محبت ان پر نچھاور کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں دامادی کے رشتے میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں آپ نے کس طرح کا سلوک فرمایا. بہت تفصیل ہے اس کی، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ معاشرت ہماری بہترین ہو، معاشرت بہترین. پھر آخری چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے عظیم مرتبے پر آپ فائز ہیں. قسمیں کھا کر بیان کیا گیا، قلم کی قسم کھائی گئی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو وہ لکھتے ہیں. اشارہ کر دیا گیا کہ قلم سے لکھی جانے والی ساری دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، تم کو ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جو اخلاق کے اس مرتبے پر ہو جس پر ہمارے محبوب فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم، یہ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہے.
پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جیسے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کیسے با اخلاق تھے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ خود سے نہیں کھینچتے تھے، کوئی کہتا آپ کو راز کی بات کہنی ہے آپ کان اس کے منہ کے قریب کر دیتے، کوئی باندھی آتی کہتی آپ سے بات کرنی ہے لیکن یہاں نہیں کروں گی، آپ چلیے میرے ساتھ فلاں گلی میں میری بات سنی، آپ تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام دعوت دے رہے ہیں، غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ جاتے تھے ان کے گھر میں اور جو معمولی کھانا وہ پیش کرتے تھے شوق سے حضرت اس کو تناول فرماتے تھے۔ حضرت کی عاجزی کا تو کیا کہنا، درزی نے دعوت کی تھی، مدینہ منورہ میں ایک درزی تھے، دعوت کی، حضور تشریف لے گئے، وہ بیچارے غریب آدمی تھے، درزی تھے، معمولی رقم ان کو ملا کرتی تھی، آمدنی کم تھی، انہوں نے کدو کا سالن بنایا تھا، لوکی کا، اور حضرت کے سامنے وہی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے شوربے میں ہاتھ ڈال ڈال کر تلاش کر کر کے کدو کے ٹکڑے استعمال فرمائے، اور یہیں سے وہ بات نکلی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، کدو پسند تھا۔ آپ نے دل جوئی کی دل رکھنے کے لیے کہ ہم کو یہ شوربہ بہت پسند آیا، غریب آدمی تھے، حضرت نے دل جوئی کے لیے یہ عمل کیا۔ حضور سے زیادہ دل رکھنے والا، محبت کرنے والا، انسانوں سے تعلق رکھنے والا اور کون ہوگا؟ آپ غریبوں کے، بے سہاروں کے، دبے کچلے انسانوں کے سہارا تھے، ان کی آخری امید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قصیدہ لکھتے ہیں اپنے بھتیجے محمد کی شان میں، تو کہتے ہیں کہ وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یہ گورا چٹا انسان وہ ہے کہ ان کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، یہ بیواؤں کی پناہ گاہ ہے، یتیموں کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزندار چیز جو انسان کے میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں زیادہ تر لوگ جس چیز کے ذریعے داخل ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھا اخلاق، مسکرا کر ملنا، محبت کرنا، لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، کسی کا بغض دل میں نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے مسجد میں، آپ نے صحابہ سے کہا ابھی تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے گا، اس حلیے کا ہوگا اور وضو کر کے آئے گا، اس کے بالوں سے اور اعضائے وضو سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، ایسے بلند الفاظ ارشاد فرمائے۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابہ آئے اسی حلیے کے، اسی طرز اور نوعیت کے ساتھ، صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے مجلس میں، ان کو بھی بڑا رشک آیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے آنے والے کو دیکھ لے، پھر وہی شخص آئے۔ تیسرے دن پھر یہی بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ حضور بار بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان صحابی کے گھر چلا گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے والد کے مزاج سے واقف ہیں، کچھ ایسی بات کہی جس سے یہ اندازہ لگے کہ شاید یہ گھر سے ناراض ہو کر آ گئے ہیں اور کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ان صحابی نے کہا اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں میرا گھر حاضر ہے، قیام فرمائیے۔ رات کو یہ ٹھہر گئے کہ دیکھوں کہ رات کو کون سا خاص عمل کرتے ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہوئی، رات کو نماز پڑھ کے وہ آئے، کھانا کھایا، مہمان کو بھی کھلایا، اس کے بعد اطمینان سے بستر پر سو گئے اور ساری رات سوتے رہے۔ بس جب آنکھ کھلتی تھی تو تسبیح کے کلمات کہہ لیتے تھے، اللہ کو یاد کر لیتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ فجر کی نماز جا کر مسجد میں ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا خیال ہوا کہ یہ حضور ان کی ایسی شان بیان کر رہے ہیں اور رات کی عبادت ان کی کوئی بہت ممتاز عبادت نہیں ہے۔ اگلی رات کو پھر ٹھہرے کہ شاید پہلی رات مہمان کی شرم کی وجہ سے انہوں نے عبادت نہ کی ہو، اگلی رات پھر وہی ہوا، تیسری رات پھر وہی ہوا، تو یہ جانے لگے، رخصت چاہی انہوں نے، اور رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھیے میرے والد مجھ سے ناراض نہیں ہوئے تھے کہ میں آپ کے گھر میں پناہ لیتا، لیکن بات یہ تھی کہ حضرت نے 3 دن آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بات کہی، اس لیے میں آیا تھا کہ آپ کا عمل دیکھوں، مگر آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا کہ میرا عمل تو بس وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ حیران ہوئے یہ کہ بس میرا عمل ایسے ہی ہے۔ یہ جانے لگے تو انہوں نے آواز دے کر پھر بلایا، اب سننا،
آواز دے کر انہوں نے بلایا اور کہا کہ عمل تو بس وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، مگر ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر کوئی کدورت یا بغض یا دشمنی موجود نہیں ہے، میرا دل بالکل پاک صاف ہے۔ بس ابن عمر نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہ اونچا مقام دلایا ہے۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر اخلاق کی عمدگی آئے، ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس اجلاس کو قبول فرمائے، منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور مدرسہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ مدرسہ عبداللہ بن عباس شہر بانسوڑا کے سارے ہی افراد، نوجوان، بزرگان دین، خواتین، سب کی جانب سے ہم حضرت والدہ جناب محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب حضرت العالی، آل انڈیا سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، کنوینر کل ہند اصلاح معاشرہ کمیٹی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس حقیقت اور بہت ساری بہترین، اچھی اور قیمتی باتوں سے الحمدللہ ہمیں سرفراز فرمایا۔ اور ایسے ہی ہم سارے ہی اسٹیج پر جلوہ افروز سارے ہی علماء اکرام کا اور آنے والے مہمان علماء اکرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چند گزارشات ہیں، خاص طور سے ہمارے مدرسے کے نائب ناظم صاحب جناب حافظ عامر صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ موجود تھے جلسے میں، اچانک مغرب میں فون آیا کہ ان کے ایک بھتیجا ہے، نیند میں سے اٹھا، بالکل 3 سال کا ہے، فکس آنا شروع ہوئے اور خون کے خیال اس کو ہو گئے، اور یہاں سے اس کو ڈائریکٹ حیدرآباد لے جانا پڑے گا۔ تو بہرحال اس کو لے کر گئے تو اب وہ دواخانے میں بالکل سیریس حالت میں موجود ہے، ڈاکٹروں نے 24 گھنٹے تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے فون کر خاص طور سے حضرت والا سے گزارش کی ہے کہ دعاؤں سے سرفراز فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اور ایسے ہی ہمارے محلے کے 2-3 افراد ہیں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، بارہا گزارش کر رہے تھے کہ حضرت والا جب بھی آئے آپ جلسے کے ختم پر دعا کی درخواست کیجئے۔ جناب عبدالکریم صاحب اور جناب مجیب الحق صاحب، اور ایک صاحب ہے ہمارے ٹیچرز کالونی کے، گورنمنٹ امپلائی ہے، نام مجھے معلوم نہیں ہے، خواجہ بھائی کے والد صاحب ہیں۔ حال ہی میں ان کی والد محترمہ کا ہارٹ کا سرجری ہوا، بہت زیادہ بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انہوں نے بھی خاص طور سے صبح سے آج حضرت والا آنے سے پہلے سے ہی آ کے بارہا کہا ہے کہ وہ بھی خاص طور سے فرمائیں کہ دعا کریں۔ تو ہم سارے ہی افراد سب مل کر ایک عاجزانہ اور مخلصانہ اپیل رکھتے ہیں، درخواست رکھتے ہیں کہ حضرت ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا فرمائے۔ بہرحال ہم مدرسے عبداللہ بن عباس کے طلبہ اکرام، اساتذہ اکرام، سرپرست سارے ہی افراد کی جانب سے حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ تیرے گنہگار بندے بندیاں تیرے در پر آئے ہیں، اللہ مغفرت بخشش کی بھیک لینے آئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیرا نام لینے والے ہیں اور تجھ کو یکتا و تنہا تصور کرنے والے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کسی کی ذات نہیں ہے، سب سے بزرگ و برتر، سب سے عالی شان والا تو ہی ہے۔ اللہ ساری کائنات تیری ہے، ذرہ ذرہ، چپا چپا، گلستان کا بوٹا بوٹا، درخت کا پتا پتا تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ساری کائنات تیرے آگے محو سجود ہے۔
اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ اللہ تو نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ جب تو نے بغیر مانگے ہوئے بے شمار نعمتیں دی ہیں تو ایک کرم اور فرما دے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمیں بہترین اوصاف عطا فرما، اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما۔ اللہ گنہگار خطا کار شرمندہ ہو کر اپنے دامن پھیلا کر پیشانیاں جھکا کر آئے ہیں، جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو معاف کرنے والی ذات بس تیری ہی ہے۔ اللہ کائنات کے سارے سمندروں کا پانی مل کر ہمارے گناہ کی ناپاکی کو نہیں دھل سکتا، مگر تیری رحمت کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے۔ اے کریم معاف فرما، اے رحیم معاف فرما، اے بخشنے والے توبہ قبول فرما۔ اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما۔ اللہ یہ جلسہ تیرے محبوب کے نام سے منسوب ہے، اللہ انہی کا نام بار بار یہاں لیا گیا، انہی کی سیرت کا تذکرہ ہوا، انہی کی احادیث شریفہ بیان ہوئی، انہی کے واقعات کے ذریعے نصیحت کی گئی۔ اللہ 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 تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، انہی کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، کمزور ہیں، مگر ہیں تو انہی کی امت، اللہ اس نسبت کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار کی شدت میں بچہ پکارتا ہوگا، امی امی کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا، تیرے بندوں بندیوں کے درمیان تو لفظ کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ تو ان کو بخش دے، تو ان کو بخش دے، تو ان کو بخش دے۔ اگر دنیا میں ہو تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عافیت و صحت عطا فرما، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ کریم کتنے لوگ دنیا سے اٹھ گئے، ہمارے بڑے مشائخ اکابر چلے گئے۔ اللہ دنیا یتیم ہوتی جا رہی ہے، یہ امت لاوارث ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تیرے بندے تیری جوار رحمت میں گئے تو ان کی حسنات کو قبول فرما اور سیئات سے درگزر فرما، جو موجود ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرما، اچھی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہن کر آئے ہیں، کل دوسرے لوگ جب مر جائیں گے تو کپڑے اتاریں گے، غسل میت دیں گے، کفن کی چادر اڑھا دیں گے، پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا،
کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تیری عزت کی قسم، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا اور تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ ہماری بے بسی کے وقت ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، عذاب قبر سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی عاقبت محمود فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس دینی ادارے کو قبول فرما۔ اللہ اس میں خوب خوب ترقی مقدر فرما، ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پوری امت پریشان حال ہے، پوری امت مصیبت زدہ ہے، بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ تھے جن کو مار مار کر ان کی داڑھیوں کو انہی کے خون سے سرخ کر دیا گیا۔ اللہ مرتے دم انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور دل ہی دل میں کہا ہوگا متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ اس ملک میں لوگ پریشان ہیں، تیرا نام لینے والے پریشان حیران ہیں، مصیبت زدہ فریادی ہیں، بے بسی کی شکایت لے کر تیرے در پر آئے ہیں۔ اللہ تو اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے رحم فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت کا نور، اپنی معرفت کا سرور عطا فرما۔ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں بچیوں کو روشن مستقبل عطا فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جس معصوم بچے کے لیے دعا کی گزارش کی گئی اللہ اس کو زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے چاہتے تھے ان کے حق میں دعا کی جائے، اللہ تو اپنے کرم سے آج ان کو ان کی قبروں میں خوش فرما اور ان پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہ جو بہن بیمار ہیں اور جن کا قلب کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کو راحت عطا فرما، زندگی عطا فرما، اللہ ان کو حیات طویل عطا فرما۔ اور بھی امت کے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے یا بچے، یا ہمارے یہ معصوم نونہال، اللہ جو اپنی معصوم زبانوں سے تیرا پاک کلام پڑھتے ہیں اور تیرے حبیب کی حدیثیں دہراتے ہیں، اللہ سب پر رحم فرما، اور اللہ طالبان علم نبوت کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ہاتھ خالی ہیں اور دامن بھی خالی ہیں، اللہ اپنے کرم سے تو ستاری کا معاملہ فرما اور آخرت میں ہمیں اونچے درجات نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔